السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رات جس کو ہم گزار کے دن میں داخل ہوئے ہیں، وہ مسموع ہے کہ شب معراج۔ اختلافات تاریخ کے تعین میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات جس میں کوئی اختلاف نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک شب میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے۔ مسجد اقصی میں آپ نے نماز پڑھائی، وہاں سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا، سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر اور آگے بڑھے اکیلے تنہا۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور ایسی گفتگو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ پردہ حائل تھا۔ پھر آپ واپس آئے، آسمانی دنیا سے واپس زمین تشریف لائے، بیت المقدس یا مسجد اقصی میں پھر سے آپ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر واپس مکہ تشریف لائے۔ اس واقعے میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کو معراج کا معجزہ عطا کیا گیا اور آپ کو معراج میں آسمانی دنیا کی سیر کروائی گئی۔ اور اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ معراج کی شب میں آپ کو 3 تحفے یا آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو 3 تحفے ملے۔ اس میں اہم ترین تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی وقت کے ساتھ عاقل و بالغ مرد اور عورت کے لیے نماز فرض کی گئی۔ یہ معراج کا تحفہ اولین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج اس تحفہ اولین پہ آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی کسی بھی قوم کو اپنی نیابت کے لیے چنا ہے، کسی بھی قوم کو فضیلت کے لیے چنا ہے،
اس کو نماز کا حکم دیا ہے۔ زمین پہ ایسی کوئی قوم نہیں ہے یا نہیں آئی جس کو اللہ نے چنا ہو اور نماز کا حکم نہیں دیا ہو۔ جس کو بھی اللہ نے اپنی نیابت کے لیے، خلافت کے لیے چنا ہے اور فضیلت دی ہے، اس کو حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ اور قوم جب تک نماز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے اور نماز پڑھتی رہتی ہے، اس وقت تک قوم سربلند رہتی ہے، اور جب نماز چھوڑ دیتی ہے تو وہ زمین پر اٹھا کر پٹک دی جاتی ہے۔ دوسری قوموں کو اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے مسائل کا حل ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن دلدل سے نہیں نکل پاتی۔ نماز اتنی اہم ترین چیز ہے کہ نماز ایک اشارہ ہے۔ اگر قوم نماز کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہی ہے تو قوم بلندی کی طرف جا رہی ہے، اور قوم نماز کے ساتھ غفلت کا معاملہ کر رہی ہے، قوم محکوم اور غلامی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا، پاک باز، نماز پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی احکامات کی پابندی کرنے والے، اللہ کا اور اسی کتاب کا حق ادا کرنے والے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا، اور وہاں تک وہ عروج پہ تھے۔ وہاں سے زوال شروع ہوا، وہاں پہ یہ آیت ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ قوم کی زندگی میں آیا، عروج پہ تھی قوم، اللہ کی نعمتیں بلا خوف و خطر زندگی گزارتی تھی قوم، ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں اسے پہنچتی تھی، لیکن قوم کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان اچھے لوگوں کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، بیکار قسم کے لوگ ان کی نسلوں میں آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اپنی زندگیوں سے نماز کو نکال دیا، دنیا میں مگن رہے۔ اور دوسرا کام یہ کیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، نمازیں چھوڑ دیں، شہوتیں، ٹی وی میں نامحرم لڑکیوں کو دیکھنا، انٹرنیٹ میں لڑکیوں سے گفتگو کرنا اور گندی قسم کی چیزوں کو دیکھنا، زندگی پوری اس طرح گزارنا کہ شہوتوں میں سے لذت حاصل ہو اور نمازوں اور قرآن سے دوری ہو۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دس از دا ٹرننگ پوائنٹ۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ لوگ عن قریب اپنی گمراہی کا انجام دیکھ کر رہیں گے۔ They are not
they will not be left free. چھوڑو جان دو, بچے اپنے ہی ہیں, اپنی قوم چھوڑ دو, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے. عام طور پہ ایک باپ بے انتہا محبت میں بہت بڑی غلطی بچہ کر دیتا ہے, خیر کوئی بات نہیں, چلو چلو ٹھیک ہے. اللہ میاں کے پاس ایسا نہیں. جب اس کی قوم جو اس کی نیابت کر رہی ہو, جب اس کی کتاب کی زمین پر نفاذ کی کوشش میں لگی ہوئی ہو اور اس کی ذمہ داری اسے کندھوں پر ہو, لیکن اس نے نماز کو ضائع کیا اور شہوتوں میں پھنس گئی, اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اب ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اپنی نماز کی تباہ کرنے پر اور شہوتوں میں پھنسنے پر ان قریب وہ برے انجام کو پہنچ کے رہیں گے. قوم جو حاکم تھی اچانک محکوم ہو گئی. وہ قوم جو لوگوں کو راستہ بتاتی تھی دوسری قومیں ان پہ مسلط ہو گئیں, اور ان کی مقدر میں رونا, آہ بکا, شکایتیں, شکوے, اس کے سوا کچھ نہیں. ٹرننگ پوائنٹ کیا رہا؟ اضاعوا الصلاۃ, نماز کو ضائع کیا گیا. واتبعوا الشہوات, جو ہی نماز ضائع ہوتی ہے شہوتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کا قانون ہے کہ نماز شہوتوں سے, فواحش سے انسان کو روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ اللہ کا قانون. نماز پڑھنے والا وہ شہوتوں سے, فواحش سے, گناہوں سے, منکرات سے رکا رہتا ہے. لیکن جو ہی اس نے نماز کو ضائع کیا یہ دروازہ کھل گیا. اب شیطان سے وہ بغل گیر ہو گیا. اب شیطان اسے ان وادیوں میں لگایا جہاں پہ ذلت, خاری, رونا, آہ و بکا, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بس اتنی بات نہیں ہے کہ معراج میں نماز تحفے میں ملی اور پڑھو. نماز پڑھ لینا 5 وقت منتروں کی طرح نہیں, اس سے قوموں کا عروج و زوال جڑا ہوا ہے. اذان کے بعد اگر پوری قوم مسجد کی طرف دوڑ پڑتی ہے سمجھو کہ قوم عروج پر ہے. اذان کے بعد مسجدیں شکوہ کرتی ہیں, کہاں ہے نمازی, سمجھو کہ قوم مغلوب ہے اور اس پہ مزید مصیبتیں آنے والی. یہ خدا کا قانون ہے. حضرات گرامی اور نوجوان ساتھیوں, نماز کی اہمیت کو سمجھیے. آپ دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کا ذکر فرمایا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. پوری 5 نمازوں کی فرضیت کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل معراج کے سفر کے فوری بعد اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی اور اس میں 5 نمازوں کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ 5 وقت نماز کو قائم کرو. سورہ بنی اسرائیل مکے میں نازل ہوئی, مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی, جہاں پر کوئی آدمی نہ کھلے عام نماز پڑھ سکتا تھا نہ کوئی مسجد تعمیر کر سکتا تھا. پوری قوم مسلمانوں کے خون کی پیاسی, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز کے لیے جاتے تو کفاران قریش پابندی لگاتے کہ تم کو سجدہ نہیں کرنا ہے. یہاں پر مطاف میں رسول اللہ پر سجدے کی پابندی, نماز کی پابندی. وہ دور میں کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ, 5 وقت کی نماز قائم کرو.
اس کے بعد حالات بدلے 2-3 سال کے اندر، اور پہلا پیسفل ایٹماسفیئر رسول اللہ کو مہیا ہوا، اللہ کے رسول نے مسجد تعمیر کر دی. فرسٹ اپرچونٹی، ہجرت کرتے ہوئے آپ خبا کے مقام پہ قیام فرمائے، وہاں پہ پہلی دفعہ پیسفل ایٹماسفیئر مسلمانوں کو ملا، تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کام وہاں پہ یہ انجام دیا کہ اپنے صحابہ کو لے کر آپ نے مسجد کی تعمیر کروائی. اٹس سو امپورٹنٹ. اگر آدمی پرامن حالات میں ہو اور نماز نہ پڑھے، انتہائی بدبخت. اسلاف تو اسے مسلمانی نہیں مانتے. ہم تو ووٹر لسٹ میں دیکھ کے بول دیتے ہیں، نام دیکھ کے مسلمان ہیں. آسمان والے مسلمان تسلیم نہیں کرتے جب تک اس کی زندگی میں نمازیں نہ ہو. نماز کی فرضیت کا اعلان ہوا، حالات ٹھیک نہیں تھے، لوگ جمع ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن فرسٹ اپرچونٹی، ابھی رسول اللہ راستے میں ہے، مدینہ نہیں پہنچے ہیں، آپ کو اطمینان ہوا کہ اس وقت پرامن حالات ہے، نماز قائم ہونا ہے، آپ نے مسجد قباء تعمیر کر دی. یہ نماز کی اہمیت ہے. حضرات گرامی، آپ کائنات میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے، ہر چیز. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ یسبح من فی السماوات والارض یسبح لہ، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز، ایوری تھنگ، تنکے سے لے کے بڑے بڑے پہاڑ، یونی سیلولر باڈی سے لے کے ملٹی سیلولر زندہ رہنے والی چیزیں، من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یسبح لہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ایک ایک دن کا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، ارے وہ پرندوں کو دیکھو جو پر پھیلائے ہوئے ہیں. کلن، ہر کوئی، ہر چیز، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اپنی نماز کو جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے. تن کا اپنی نماز کو جانتا ہے، تسبیح کو جانتا ہے. ستون نماز کو جانتا ہے، اپنی صلات کو جانتا ہے، اپنی تسبیح کو جانتا ہے. ایک چوپایا اپنی نماز کو جانتا ہے، اپنی تسبیح کو جانتا ہے. پرندہ ہر چیز دنیا میں ہے، موجود ہے، وہ اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے. کلن، ہر چیز، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے. اور اللہ تعالی ہر چیز جانتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں. یہ دنیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوڑا ہے. لک ایٹ رائٹ، سیدھے ہاتھ کی طرف جو کچھ ہے، اللہ کی نمازیں ہو رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہے. بائیں جانب اللہ کی نمازیں، اللہ کی تسبیح، سامنے، پیچھے، اوپر، نیچے، جدھر دیکھو کائنات کی ہر چیز اپنی نماز میں اور اپنی تسبیح میں مشغول ہے. ایسے میں وہ باولا مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا موجود ہے، تو اس کا اندازہ لگا لیجئے آپ.
کتنا گندا، کتنا ناکارہ، کائنات کی ہر چیز تھوکتی ہوگی اس پر کہ کیسا ہے جو مسلمانوں کی لسٹ میں اپنے نام کو درج کروایا ہوا ہے، لیکن اللہ کے سامنے 5 وقت نہیں جھکتا ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز اپنی نماز کو، اپنی صلاۃ کو، اپنی تسبیح کو جانتی ہے اور انجام دے رہی ہے۔ معراج کی شب جگ گئے اور بہت تعداد میں جگ گئے، نمازیں پڑھیں، پھر 15 دن رک گئے، بارات میں آ کے پڑھ لیے، پھر 15 دن رک گئے، 1 مہینہ مجبوری میں گزار لیا رمضان کا۔ کیا آزاد؟ اسے دنیا والے تو مسلمانی کہیں، اللہ کی وہ مخلوق جو نام اعمال لکھ رہی ہے وہ اسے مسلمانی تسلیم نہیں کرے گی۔ حضرات گرامی، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے الفاظ، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اپنا نبی بنایا، اس وقت کیا کہا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اظہار جھولے میں سے کیا، اس وقت کیا کہا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے آسمان میں اور عرش والے کے پاس۔ سورہ طٰہٰ میں پڑھیے آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدائن میں 10 سال گزارے، 10 سال کی تکمیل کے بعد اپنی بیوی کو لیے ہوئے نکل پڑے۔ رات کا وقت ہے، انتہائی سردی کا عالم ہے، راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے، دور ایک آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہیں رکو، میری نگاہیں ایک آگ کو دیکھ رہی ہیں، میں وہاں جاؤں گا، راستہ دریافت کروں گا، یا نہیں تو تمہارے لیے سردی تاپنے کے لیے کچھ آگ ہی لے آؤں گا، یہیں رکو۔ اپنی بیوی کو چھوڑا اور موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، اچانک آسمان سے آواز آئی، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسیٰ، جب موسیٰ قریب آئے تو وہ آواز دیا گیا، انی انا اللہ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، انی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، فاخلع نعلیک، تیرے پیروں میں جوتے ہیں، ان جوتوں کو نکال دو، رب عظیم تم سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے جوتے نکالو۔ فاخلع نعلیک، رات میں تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں ہو، انک بالواد المقدس طویٰ، اس وقت آپ وادی مقدس طویٰ میں ہے جہاں پہ تم سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ آپ اس وقت عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے، میں نے تم کو چن لیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے غور سے سنو۔ اب دیکھیے، نبی بن رہے ہیں، پہلے کیا احکامات ہیں؟ وہاں پر پہلی آیت تھی انی انا ربک فاخلع نعلیک، یہاں پہ ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو سنو، میں اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے،
فَاعْبُدْنِي میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي زمین پر میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یہ پہلا حکم حضرت موسیٰ کو دیا گیا۔ It shows the importance of salat. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک اس واقعے سے پہلے بھی نبی نہیں بنے تھے، لیکن جو ہی پہنچے اللہ نے گفتگو فرمائی، ان کو چن لیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اس کے بعد کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میرے نام کی یاد رکھو، یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آپ دیکھیے نماز کی امپورٹنس۔ آج ہمارے پاس فرسٹ کیجولیٹی نماز، کاروبار میں مشغولیت، نماز گئی، دعوتوں میں لیٹ ہونا، نماز گئی، ولیمے میں چلے گئے، عشاء برخاست، دیر سے آئے، فجر گئی۔ پورے مسلم قوم کا یہ عالم ہے، کیا بڑے کیا چھوٹے، نماز فرسٹ کیجولیٹی، اور اس پہ کوئی بے چینی کا اظہار بھی نہیں، جبکہ انبیاء کو جب رسول بنایا جا رہا ہے، پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں سے کہتے ہیں، اپنی والدہ کے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی برات کا اظہار کر رہا ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب کو عطا فرمایا ہے، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے مبارک ہستی بنایا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے وصیت کی گئی ہے کہ نماز پڑھو اور پاکیزگی اختیار کرو۔ کب تک؟ معراج آگے پڑھ لیے، جمعہ آئے پڑھ لیے، یا رمضان آئے پڑھ لیے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، میری آخری سانس تک نماز کو قائم کرنا اور پاکیزگی اختیار کرنا، اس کی وصیت اللہ نے مجھے کی ہے۔ بچہ پالنے میں سے، جھولے میں سے اعلان کر رہا۔ نماز کی کیا اہمیت ہے، اپنی ماں کی برات کا اعلان، اپنی نبوت کا اعلان، کہا جا رہا ہے کہ مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے، نبی کے لیے چنا جا رہا ہے، نماز پڑھو۔ امت مسلمہ سے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے پابندی وقت کے ساتھ نمازوں کو فرض کیا ہے۔ نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، زندگی کی دوسری مصروفیتیں زیادہ اہم ہیں، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ۔ معراج زور و شور سے ہم مناتے ہیں، مساجد کو اچھی طرح سجا دیتے ہیں، مسلمان بچے روڈوں پہ ایسے گھومتے ہیں رات بھر کہ جشن کا ماحول ہوتا ہے، اور اسی رات میں جو تحفہ ملا کوئی بات نہیں،
ذرا بازو رکھیے تحفے کو. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. غلام قوم اسی ایٹیٹیوڈ سے زندگی گزارتی ہے. حضرات گرامی، نماز کی اہمیت کو سمجھیں آپ. نماز انتہائی مشکل حالات میں آدمی کو ایسا سپورٹ کرتی ہے کہ ان امیجنیبل سپورٹ. دو ناگفتگو حالات، یعنی ایسے حالات کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنے مشکل حالات. ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ آج تو بڑے اچھے ہیں، ہم لوگ کھا پی کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک دو حالات، کہیں خالد مجاہد شہید کر دیے گئے، کہیں اور وہ ہو گیا، یہ بہت معمولی چیز ہے. مسلمانوں کی قوم کے سمندر میں اس کی اہمیت بھی نہیں ہے. وہ اخبارات اپنے اخبارات کو چمکانے کے لیے ایک مخصوص حالات پیدا کرنے کے لیے لکھ لے، لیکن 170 کروڑ مسلمانوں کے اندر اگر 1 کروڑ مسلمان کی لاشیں تڑپتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل ایسا کئی دفعہ ہوا ہے. علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. رات جب ہو کر جب صبح ہوتی ہے تو آسمان پہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 تارے ٹوٹتے ہیں تو سحر ہوتی ہے جناب. 1-2 خبروں پہ تڑپ گئے، اس لیے کہ آج نہیں تو کل مسلمانوں کی سحر ہونی ہے. یہ تاروں کو گرنا ہے. مسلمان ہمت نہیں ہارتے اس معاملوں میں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، پہلے مشکل حالات دیکھیے کیسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، فرعون کا دور. فرعون کا ایسا دور کہ ٹیرر لا، ایسا زبردست ٹیرر لا کہ بچے پیدا ہوئے تو فوری لاؤ سے ذبح کر دو. مسلمانوں میں بچی پیدا ہوئی تو چھوڑ دو. اس سے بڑا کوئی ٹیرر لا ہے اس وقت دنیا میں؟ نہ گوانتانامو بے میں آپ کو دکھائی دے گا، نہ کسی اور جگہ دکھائی دے گا. ایسا ٹیرر لا کہ مسلمان اگر بچہ جنے ذبح کر دینا. ڈپارٹمنٹ آف برتھ اینڈ ڈیتھ اس لیے قائم تھا کہ مسلمانوں میں بچہ پیدا ہوئے ختم کر دو، بچی پیدا ہوئے چھوڑ دو، بڑی ہو کے ہماری خدمت کرے گی. ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے کہا کہ مسلمانوں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ. مسلمان لپک کے ایمان لانا چاہیے نا بھائی کہ ہمارے نبی ہیں، مان لینا. فما آمن لموسیٰ الا، یعنی اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چند نوجوانوں کے سوا موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی ایمان نہیں لائے. چند نوجوان، ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے. کیوں؟ علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف سے. وہ ملائہم ان یفتنہم، اور جو بڑے سربر آوردہ لوگ تھے قوم کے، کہیں ہم ایمان لائے تو کہیں ہم پریشان نہ ہو جائیں، وہ ڈر سے ایمان ہی نہیں لائے. کیسا خوف کا عالم تھا دیکھیے. ٹیرر لا اپنی پوری جوانی کے ساتھ لاگو تھا. اور ایسے میں موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا کہ ایمان لاؤ. چند نوجوان لائے اور کوئی ایمان نہیں لائے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجئے.
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا فَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. آئیے 9 بجے دعوت ولیمہ ہے، کھا کے 8 چیزوں کا مینو کھا کے جائیے. ایسے حالات نہیں تھے. ہاں ہمارے آ کے اسٹیج دیکھیے 5 لاکھ کا سجا ہوا. ایسے حالات نہیں تھے. حالات ایسے تھے چھپ کے نکاح کر کے بچہ جنے تو کاٹ دے رہے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھپ کے نکاح کر کے بچہ جنے کاٹ دیے. اور ہمارے حالات دیکھیے کیسے ہیں. 1 آدھ 2 واقعات آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. کتنے آرام سے زندگی. ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ مصر کے اندر مسلمانوں کے لیے چند گھروں کو فراہم کرو اور وہ گھروں کو جمع ہونے کی جگہ بناؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس میں نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو خوشخبری سنا دو. In those unavoidable circumstances، ایسے circumstances میں جبکہ مسلمانوں کی زندگی اتنی دوبھر کہ ایمان کا اظہار کرنا اتنا مشکل، موسیٰ اور ہارون مسلمانوں کے لیے مصر میں گھروں کو فراہم کرو اور مسلمانوں کو وہاں پہ جمع کرو اور نماز قائم کرو. دس از سو امپورٹنٹ ان حالات سے نکلنے کے لیے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری سنا دو جو نماز کے لیے آئیں گے. نماز کی یہ امپورٹنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تو آپ سب جانتے ہیں. اب آ رہے ہیں نماز کے لیے، آگے آ رہے ہیں. دیکھو یہ مسلمانوں کی حالت، نماز کی یہ اہمیت. جبکہ جمعہ کی اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف دوڑنا ہے. 2 بجے بولے تو 2 بجے وہاں سے آتے رہتے. اس لیے قوم پہ ظالم مسلط نہیں تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اے نبی، ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہیں جھکنا، ان کے ڈیمانڈز کو ماننا ہی نہیں. تم آگ میں چلے جاؤ گے. دنیا میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. ڈونٹ ایکسپٹ their ڈیمانڈز. ظالموں کے ڈیمانڈز کو مت مانو، ان کے سامنے مت جھکو. کرو کیا؟ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں کناروں پر اور رات میں نماز کو قائم کرو. یہ کام تم کو کرنا ہے. اتنے مشکل حالات ہیں. اسلام چھوڑنے کا ڈیمانڈ، ایمان سے ہٹنے کا ڈیمانڈ جانوں پہ آئی ہوئی ہے. لیکن کیا کرو تم؟ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو اور رات میں بھی نماز قائم کرو. یہ نماز کا مقام ہے. اس سے فورس حاصل ہوتا ہے، اس سے قوت حاصل ہوتی ہے، اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے. بڑے بڑے طاغوتوں سے پنجہ آزمائی کے لیے جو قوت درکار ہے یہ نماز فراہم کرتی ہے. حضرت موسیٰ کو جو حکم دیا گیا مسلمانوں کے لیے کمرے یا مکانات فراہم کرو اور نماز قائم کرو، اس سے کہ نماز وہ چیز دینے والی ہے جو بڑے بڑے طاغوتوں کا دانت کھٹا کرنے کے لیے قوت فراہم کرتی ہے. رسول اللہ سے بھی کہا گیا جھکو نہیں، ڈیمانڈز آ رہے ہیں، نہیں جھکنا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے سامنے نہیں جھکنا. سمجھ میں آ رہا نماز کی اہمیت یا نہیں؟ ادھر سے نکل جا رہی. سنو نوجوانوں، سنو. جسم کے اندر
کچھ آرگنس ایسے ہیں جسے وائٹل آرگنس کہتے ہیں. بڑے بھی سنو، بچے بھی سنو، سب سنو، جس پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جیسے گردوں کی فنکشننگ پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں، دل کی دھڑکن انسان کا کوئی کنٹرول نہیں، خون کا بہاؤ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں، کلیجی انسان کا کوئی کنٹرول نہیں. یہ تمام وائٹل آرگنز دو طرح کی عبادت کرتے ہیں، دو طرح سے اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور ان کی نماز اور تسبیح اسی طرح دو طرح ہے. ایک اللہ کے حکم کے مطابق جسم کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ان کی نماز اور تسبیح ہے. آدمی خوشحال رہتا ہے، ڈاکٹروں سے دواخانوں سے دور رہتا ہے. ان کی دوسری طرح کی عبادت اللہ کے حکم کے تحت ایسا کام کرتے ہیں کہ جسم کو نقصان ہونے لگتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے، دواخانوں کی طرف بھاگتا ہے، ڈاکٹر علاج کرنے لگتے ہیں. ایک دن، دو دن، کئی دن کے بعد ڈاکٹر مریضوں کے اٹینڈرز کو کہتے ہیں ہم تو علاج کر رہے ہیں، ان کی باڈی دواؤں کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. یہ عبادت ہے ان کی. اگر ہم اللہ کے سامنے نہ جھکے، اس کی مطابقت میں اگر اندرونی وائٹل آرگنز دوسری طرح عبادت کرنے لگیں گے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. کیا جوانی، کیا بڑھاپا. اگر ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے پانچوں وقت اور ہمارے وائٹل آرگنز پورے ہمارے ظاہری عبادت کے مطابق اس جسم کے فائدے کے لیے اللہ کی عبادت میں رکھ جائیں، ہم ڈاکٹروں سے دور صحت مند رہیں گے. ہمارا ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا چاہیں گے. اللہ کے سامنے آج دیکھیے ڈاکٹروں کے پاس 35 سال کا بچہ بی پی کا شکار، 40 سال میں انتقال ہو گیا، گردے فیل ہو گئے. کیوں؟ ایک اینگل سوچنے کا، کیا آپ نے کچھ سجدے کم کیے؟ بے شک کیے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے وائٹل آرگن نے دوسری عبادت شروع کر دی. حضرات گرامی، دنیا ختم ہو جائے گی، ہم تمام آخرت میں پہنچیں گے، ایک ایک فرد پہنچے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیں گے نمازیوں کا، پورے انسانوں کا ٹیسٹ لیں گے، اور وہ ٹیسٹ میں جو کامیاب ہوا انتہائی شاندار اور کامیاب انسان ہوگا، اور اس ٹیسٹ میں جو فیل ہوگا انتہائی ناکارہ ہوگا. اس سے بڑا بدبخت آدم کی ماں نے آدم کے بچوں میں کوئی اور نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ منظر کھینچتے ہیں، یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. یوم یکشف عن ساق کے معنی یہ ہے کہ قیامت کی انتہائی مشکل گھڑی کو ایک استعارے میں، ایک انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. عربی سمجھنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آخرت کی قیامت کی انتہائی شدید گھڑی، وہاں پہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. لوگوں آؤ کمان، آدم کے بچوں آؤ اور اللہ کے سامنے سجدریز ہو جاؤ، سجدریز ہو جاؤ. سب کو بلایا جائے گا. جتنے لوگ دنیا میں سانس لیں گے ان تمام کو بلایا جائے گا کہ آؤ، آج میدان حشر ہے اور ٹیسٹ جاری ہے کہ اللہ کے سامنے سجدریز ہو جاؤ.
بدبختوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فلا یستطیعون، وہ لوگ سجدہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دیں گے. they cannot prostrate، اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گے. ایسا کیوں ہوا؟ خاشعتن ابصارہم، آنکھیں ڈر سے ڈگ رہی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، اور پورے جسم پر ذلت چھا رہی ہوگی. ایسا کیوں ہوا؟ سجدہ کیوں نہیں کر سک رہے ہیں؟ کیسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ارے دنیا میں یہ صحیح و سالم تھے، عین ٹھیٹ جوانی میں تھے، ہاتھ پیر صحیح چلتے تھے، اس وقت ان کو سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ سجدہ نہیں کرتے تھے. They are the losers here. انہوں نے کھو دیا. معراج کی تقریریں، معراج کے تحفے کی تقریریں تمام انہوں نے سنی، لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہ انہوں نے لبیک نہیں کہا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا. یہاں پہ ان کے پیٹیں تختے بن جائیں گی، اور وہ جو زبردست ٹیسٹ ہوگا فائنل کامیابی کا، اس میں یہ فیل ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیا حال ہوگا دوستو؟ ایک مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوا بچہ اور ایک ریڈی کے پیٹ میں پیدا ہوا بچہ، دونوں مساوی ہو جائیں گے. نہ وہ جھک سکے گا نہ یہ جھک سکے گا. کیا حال ہوگا ذرا سوچ لیجیے. اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہم کو محفوظ رکھے. حضرات گرامی، نماز پابندی وقت کے ساتھ. اگر موٹاپا جسم کا نماز کے معاملے میں حائل ہو رہا ہے تو کم کرو، بھوکے رہو، کم کرو. اگر کوئی مرض حائل ہو رہا ہے تو علاج کراؤ. دعوتیں راستے میں آ رہی ہیں تو کاٹ دو دعوتوں کو. تجارت مانے ہیں تو تجارت چھوڑ دو. ایسی تجارت جو جنت میں نہ پہنچائے کیا فائدہ؟ اس سے تو بھوکے رہنا اچھا ہے. نوکریاں، ہم نے ایسے کئی سورماؤں کو دیکھا ہے جن کے سامنے ہماری سریں جھک جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے، کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب انہیں ظہر کی نماز کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے ریزگنیشن دے دیا. لے تیری نوکری، اس نوکری کی وجہ سے میں ظہر کی نماز نہ پڑھ سکوں. ایسی نوکری نہیں چاہیے. زندگی بھر فاقہ کشی کے گزارتے رہے. یہ لوگ ہیں جو قیامت میں فوری سجدہ کر دیں گے اللہ کے سامنے. کوئی بھی چیز نماز کے لیے مانع ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے کوئی ایگزامپل نہیں بن سکتی، یا ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں بن سکتی. دنیا میں تو کہہ سکتے ہیں مول صاحب تجارت چھوڑ دو، بڑی آسانی سے آپ کہہ دیے. ایسا ہوتا کیا؟ ہم یہی بولیں گے ہم سے مت پوچھو، قیامت میں بول، اللہ سے بول لو. ہم کون ہیں؟ کیا ہم جنت دینے والے ہیں؟ ہم کیا دوزخ دینے والے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کرنے والے ہیں. ہم تو دل کی اس طلب کو کہ آپ ہم تمام کے تمام جنت میں داخل ہو جائیں، اس طلب کے ساتھ چند باتیں بول رہے ہیں. ہماری باتوں میں کیڑے نکالو، کوئی بات نہیں. ہم تو اس دن کے لیے بول رہے ہیں جس دن آپ کو ہم کو تمام کو اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ظالم تو نے کیا کہا، قرآن و حدیث کے مطابق کہا یا اپنے دل کی باتوں کو، دل کی بھڑاس کو تو نے نکالا، بتا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.
حضرات گرامی، ایک خط آیا ہے، ہمارے ڈاکٹر وزارت رسول خان صاحب بہت علیل ہے، آپ تمام حضرات سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کے مزید کام لے لے۔ رب اغفر وارحم انت خیر